لیکن ہر نماز کے بعد صحیح بخاری میں موجود ہے وہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ ایسا نہ ہو میں تبھی موت چلا جاؤں، مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت دینا۔ ہر نماز کے بعد دعا مانگی جا رہی، لیکن شہادت والی موت کی نہیں، شہادت والی موت، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ اور مالک مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، یا اللہ شہادت کی موت دینا، اور دینا بھی اپنے نبی کے شہر کے اندر، یہیں رہوں، یہیں میرا مدفن بنے۔ اللہ نے انہیں موقع دیا۔ آپ دیکھیں نا، ان لوگوں کا دل کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میدان میں گزاری، پورے جسم میں 1 انچ جگہ باقی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو، ساری زندگی میدان میں رہے، لیکن آخری وقت روتے تھے، فرماتے تھے اس کی بے نیازی دیکھو، میں شہادت کے لیے میدان میں رہا لیکن شہادت میرا مقدر ہی نہیں تھی۔ اور پھر آخری وقت بھی فرمایا میرا گھوڑا، میرے کپڑے، میری زرہ، میری تلوار یہ کسی مجاہد کو دے دینا، چلو میں اب جہاد میں نہیں ہوں تو میرا سامان تو جہاد میں رہے، کسی مجاہد کو دینا۔ ان لوگوں نے جتنی محنت کی نا، مرنے کے بعد کے لیے کی، مرنے کے بعد کے لیے، زندگی کا جو دوسرا پل ہے اس کے لیے کوشش کی۔ وہاں انہوں نے صدقات جمع کرائے، خیرات جمع کرائے، عبادات جمع کرائیں، حسن اخلاق جمع کرایا، اچھا سلوک جمع کرایا۔ انہوں نے آخرت کے بینک میں ڈھیروں مال جمع کرایا، وہاں ان کے مکان بک ہوئے، جنت میں ان کے نام کی بڑی بڑی جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے طے کی گئیں۔ تو پھر انہیں وہاں جانے میں کوئی دشواری بھی نہیں تھی، انہیں کوئی مشکل نہیں تھی، وہ تیار تھے۔ لیکن چونکہ ساری محنت ہی دنیا کے لیے ہے، وہ جو خاص ایک آخرت پر مسلمان کا ایمان اور یقین اور تیقن تھا، اس طرف ہمارا مزاج نہیں۔ آپ دیکھیے حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو کہا جناب چلیے آپ کی روح لینے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اسرائیل، یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر مظہری میں لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے، اسرائیل کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے تو مجھے دوست بنایا، دوست ہو کے دوست کی روح قبض کرنے جا رہا ہے۔ حضرت اسرائیل نے ارادہ چھوڑا اور حضرت ابراہیم کا وہ جملہ لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی مالک جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مالک کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا اب میرا بھی پیغام جا کے جناب ابراہیم کو دے دو، ان سے جا کے کہو رب فرماتا ہے کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ آپ کو تو ملنے کو بلا رہے ہیں، موت تو ایک پل ہے، یہاں سے گزریں گے تو جا کے محبوب سے ملیں گے، تو کیا کوئی خلیل بھی ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے خلیل سے ملاقات نہ کرے؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آئے اور کہا ہے اللہ کے خلیل رب فرماتا ہے کیا خلیل بھی خلیل کی ملاقات کو تو حضرت ابراہیم تو کھول کے روئے، کہنے لگے اب دیر نہ کر، اب ذرا جلدی کر، اب ذرا جلدی لے جا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ میں حدیث ہے، فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے نا، جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اقبال کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب آرینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو مجھے کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر خود ہی کہنے لگے او بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، میں بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یہ تو سب کو بتانے والی بات ہی نہیں تھی جو میں نے بتا دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا تم میں سے جس کا رب سے ملنے کا شوق نہیں نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ سیاستہ میں حدیث ہے، ایک دفعہ غور کر نہ لیں،
فلاں سے ملنے کو بھی جی چاہتا ہے، فلاں علاقہ دیکھنے کو بھی جی چاہتا ہے، فلاں کی ملاقات کو بھی جی چاہتا ہے، کبھی اس کو ملنے کو بھی جی چاہتا ہے جس نے بنایا ہے سارا کچھ، کبھی اس کی صحابہ تو تڑپ کے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تڑپ کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالوں بیت گئے، سجدے کرتے، عبادت کرتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، اب دل کرتا ہے کبھی وہ ملے، کبھی اسے دیکھیں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، دل کرتا ہے ملنے کو۔ تو جب صحابہ نے آ کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی نا، یا رسول اللہ رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے فرما دو میں تو ان کے قریب ہی ہوں، جب بھی دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں قریب ہوں ان کے۔ اپنے دل کے اندر شوق ہو، اللہ رسول کی طرف بڑھنے کا شوق ہو، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج ایک مسلمان 1000 کافر کو آگے لگا لیتا ہے اور کافر بھاگ جاتا ہے، ایک وقت آئے گا ایک کافر ہوگا اور 1000 مسلمان کو بھگا ڈالے گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، ہمیں لڑنے کا سلیقہ نہیں آئے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مسئلہ نہیں، تمہیں وہن ہو جائے گا، وہن۔ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں نا زندگی سے پیار ہو جائے گا، تمہیں مرنا برا لگے گا، کراہت آئے گی مرنے سے، تم مرنا نہیں چاہو گے۔ تو جب کسی کو زندگی سے پیار ہو جائے تو پھر وہ بھاگتا ہے، پھر وہ ہر بندے کی ہر بات مانتا ہے چونکہ وہ جینا چاہتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ جب بدر میں مسلمان پہنچے نا تو جاسوس بھیجا ابو جہل نے، کہا جاؤ پتہ کر کے اور لوگ کتنے ہیں اور ان میں جوان کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں اور اسلحہ کتنا ہے۔ جاسوسی اس دور میں بڑی آسان تھی، کوئی مخصوص وردی تو فوجیوں کی ہوتی نہیں تھی۔ تو وہ شخص آ گیا، مسلمانوں کو دیکھ کر واپس گیا، تو جا کے اس نے بدر کے دن ابو جہل سے کہا کہ وہ 313 ہیں اور ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور اسلحہ بھی زیادہ نہیں، اور گھوڑے اور اونٹ اور سواریاں بھی تھوڑی ہیں۔ تو ابو جہل بڑا ہنسا اور معاذ اللہ کہنے لگا کیا ان نے ہم سے لڑنا ہے، تھوڑے سے تو لوگ آئیں، اس طرح کرو صبح نا انہیں پشتوں پہ باندھ کے نا گھوڑوں کی تو مکے لے چلتے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو وہ جاسوس کہنے لگا پوری بات تو سن لے۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا آئے 313 ہیں پر گھر واپس جانے کا کسی کا بھی ارادہ نہیں، وہ کشتیاں جلا کے آئے ہیں، میں رات وہاں گزار کے آیا ہوں، میں نے بوڑھوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے، میں نے بچوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے، میں نے ایک ایک کے سینے میں مر مٹنے کا جذبہ دیکھا ہے، وہ جینے کی امنگ لے کے نہیں آئے، ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں جان، اور ایک ایک شخص شہید ہو کے جانا چاہتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپیں گے نہیں۔ یہ جو موت ہے نا، موت یہ تو ایک پل ہے، اس سے گزریں گے، اللہ رسول کے حضور جائیں گے، جنت کی نعمتیں، خدا کی تیار کی ہوئی رحمتیں، مسلمان کا آگے بڑھ کے استقبال کریں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ رہا ہے میدان جہاد میں، اور تیز زخم لگ رہا ہے، سخت تکلیف میں۔ تو ایک شخص نے آ کے پوچھا کیا حال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے حال کیا ہونا ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے۔ تو بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کس بات میں؟ فرمانے لگے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، بس میں نبی پاک سے ملنے والا ہوں اور حضور کے صحابہ سے ملنے والا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، تھوڑا سا مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا، تے جس مرنے تھی خوشبو نہ آوے او مرنا کی مرنا، تے جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا۔ ایک گل رکھنا یاد کہ میرا جس دن ہووے مرنا، سب کچھ کرنا، سب کچھ کر کے میرا منہ روزے ول کرنا، شاید میرا آقا آوے میں دیدار حضور دا کرنا۔ فرمایا کہ وہ تو بالکل قریب آ گیا ٹائم۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، لوگ بڑا
اس کا منظر جب بیان کرتے ہیں تو خوفناک بیان کرتے ہیں، اس طرح کا لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ بات سن کے بندہ کانپ جائے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل آخری وقت ہے، جانے کا ٹائم، تو حضرت بلال کی اہلیہ قریب بیٹھی ہیں، تو کہنے لگی بڑے غم کا موقع آ گیا، غموں کی رات شروع ہو گئی، حالات میرے لیے مشکل آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ جا رہے ہیں؟ تو حضرت بلال کہنے لگے یہ غم کا موقع نہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے، میں جاؤں گا تو حضور سے ملوں گا نا، جاؤں گا تو نبی پاک سے ملاقات ہوگی، یہ تو میرا ملاقات کا وقت آیا۔ تو اپنی زندگی کے اندر انسان کچھ اپنی آخرت کے لیے کرے، کچھ زاد راہ جمع کرے، کچھ وہ تیاری کرے۔ یہ دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع۔ صحابہ شہادت کی آرزو کرتے اور طلب کرتے۔ یہ بدر سے لے کر کربلا تک یہ سارا نصاب شہادت ہے، یہ سارا عنوان شہادت ہے، یہ ساری زندگی دعائے شہادت، یہ صبح اور شامیں صرف منزل شہادت کی طرف بڑھنے کے لیے۔ ان لوگوں کو پتا تھا اصل گھر تو ہمارا آخرت ہے، تو شہادت ملے گی تو آخرت میں جا کے وہ بڑا گھر پائیں گے۔ یاد رکھنا، یہ جو چاروں جانب موت کا خوف ہمیں ستاتا ہے، اسی بنیاد پر تو باطل ہمیں ڈراتا ہے۔ یہ جو بار بار ہم خوف کھاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں موت کے نام سے، تو میرے بھائی یاد رکھنا، یہ جو لوگ میدانوں میں نکل آتے تھے نا، انہیں تو مستی چڑھی ہوئی ہوتی تھی شہادت کی۔ ایک خط ہے، امام طبرانی نے ایک خط نقل کیا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، اس وقت جب ایران کو فتح کیا تھا اور اسلام ایران میں پہنچا تھا، تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک خط لکھا تھا اہل ایران کو۔ وہ خط بڑا انوکھا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اجمی لوگ، ایرانی لوگ، بلکہ اسلام سے پہلے تو سارے لوگ ہی شراب پیتے تھے، تو کچھ دیر کے لیے شراب کی مستی چڑھتی تھی، نشہ چڑھتا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یہ ہمیں اتنی مستی ہے، اتنا نشہ ہے شہادت کا کہ جتنا نشہ تمہیں شراب کا نہیں ہوتا، ہمیں اس سے بڑھ کر بھی شہادت کا نشہ ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ امام طبرانی اس روایت کو لائے۔ اگر آپ کبھی اس نقطے کو سمجھ جائیں اور جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو آپ سمجھ جائیں، یعنی کچھ نشے ہوتے ہیں وقتی طور پہ چڑھتے ہیں اتر جاتے ہیں۔ کہا تمہیں شراب کا نشہ ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے مستی تمہیں چڑھتی ہے پھر اتر جاتی ہے۔ ہمیں شہادت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اور جن کو شہادت کا نشہ ٹر جائے نا، وہ پھر اسی طرح کرتے ہیں کہ جب وہ کسی میدان میں جاتے ہیں تو کشتیاں جلا کے جاتے ہیں۔ وہ جب ارادے کرتے ہیں تو پھر رزلٹ کیا نکلے گا اس کی پرواہ نہیں کرتے، نتائج سے بے خوف ہو کر میدانوں میں اترتے، تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے کوئی ترشی اتار دے۔ یہ ایسا نشہ چڑھ گیا ہے کہ آپ جتنی مرضی ترش چیز لے کے آئیں یہ اترے گا۔ اور یہ بڑا ذوق والا نشہ ہوتا تھا کہ لوگ دعائیں مانگتے، اپنے اندر تڑپ پیدا کرتے تھے، شوق پیدا ہوتا تھا، اور اتنا شوق پیدا، یہ نشہ کتنی دیر تک چڑھتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے؟ یہ بھی ذرا ترمذی کی حدیث سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ کو بلایا جب ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے نا احد میں۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرنے لگے، تو حضرت جابر ابن عبداللہ تھوڑے غمزدہ ہو گئے۔ عرض کی حضور والد شہید ہو گئے ہیں، بہنوں کا بوجھ ہے، قرض چڑھے ہوئے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نا بات کا رخ ایک اور عظیم بات کی طرف پھیرا۔ حضور فرمانے لگے، تمہیں بتاؤں تمہارے والد کو شان کیا ملی؟ اس شہید کو اللہ نے مرتبہ کیا دیا؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے، جو بھی شہید ہوا ہے رب نے اس پر پردے ڈال کے کلام کیا ہے، جب تیرے والد شہید ہوئے ہیں تو اللہ نے بے پردہ کلام فرمایا ہے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ بڑے سیانے تھے۔ یہ صحابہ جو تھے یہ حضور کے مزاج کو جانتے تھے۔
جب یہ کہا نا کہ بغیر پردوں کے کلام کیا تو فوراً ان کی طبیعت میں اور طلب پیدا ہوئی، آنکھیں اور کھل گئیں، ذوق اور بیدار ہو گیا. یعنی اب وہ پوچھ رہے تھے حضور اگر آپ کو یہ پتہ نا کلام کیا ہے تو پھر یہ بھی پتہ ہے کیا کلام کیا ہے. پھر وہ دو چار باتیں بھی اگر ہو جائیں نا تو کمال ہو جائے. تو حضور فرمانے لگے جابر جب تمہارے والد رب کے حضور پیش ہوئے تو اللہ کریم نے بے پردہ کلام فرمایا اور فرمایا عبداللہ مانگیے کچھ، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یعنی خدا خود میر مجلس بود، اللہ نے فرمایا مانگیے کچھ، مالک کریم نے. تو یہ شہادت کا نشہ اتنا تگڑا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرنے لگے، حضور فرماتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک عرض یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیجے نا اور پھر تیرے نبی کی قیادت میں جہاد ہونا، میرا ذرا دوبارہ شہید ہونے کو دل کرتا ہے. یعنی یہ وہ نشہ ہے، وہ کوئی اور ہیں جو پانی ملا کے پیتے ہیں. یہاں تو قلم لگی ہم بوتل ہلا کے پیتے ہیں. کہا وہ یہ تو معاملہ ہی کوئی تھوڑا انوکھا ہے، یہ اتنا نرالا نشہ ہے. لوگ کہتے ہیں جناب علی اکبر بھی چلے گئے تھے کربلا میں، جناب قاسم بن حسن 17-18 سال کی عمر میں چلے گئے تھے. میں نے کہا تم نے وہ ذائقہ چکھا ہی نہیں نا شہادت والا، تم نے وہ چکھا نہیں، تمہیں کیا پتا ہو. لوگ کہتے ہیں اتنے جنازے اٹھا کے بھی امام حسین دلیر تھے. میں نے کہا تمہیں اس ذائقے کا پتا نہیں، اے پوچھونا نو جنہ پیتی آ پھر ہونا تے کی بیتی آ جناد وچکارئی توڑ دیتی جئی نیتی جئی نہ نیتی آ. یہ تو اس سے پوچھ جو اس کا آشنا ہے، جسے پتا ہے کہ یہ اصل کیف ہوتا کیا ہے شہادت والا، یہ درد کیا ہے، یہ ذوق کیا ہے. تم اس رستے کے مسافری نہیں ہو، دور کھڑے ہو کے سوال پہ سوال کیے جا رہے ہو کہ انسان کے اعصاب کیسے برداشت کرتے، تمہیں پتہ نہیں. یہ ایک باقاعدہ لطف ہے، یہ ایک باقاعدہ سرور ہے، یہ شہادت ایک لذت ہے، یہ ایک کیف ہے. کبھی آپ نے دیکھا گھروں میں قرآن اندازی ہوتی ہو باپ بیٹے کی؟ اکثر نہیں ہوتی. کس بات پہ ہونی؟ اور اگر کسی گھر میں باپ اور بیٹا قرآن ڈالیں اور ڈالیں اس بات پہ کہ پہلے میں نے شہید ہونا ہے، کوئی کیف تو ہے نا، پیچھے کوئی داستان ہے اس کے، کوئی لذت تو ہے نا میرے بھائی. یہ ایسے ہی تلواریں چمک گئیں، یہ ایسے ہی لوگ دعائیں مانگتے رہے صبح شام، کچھ اس کے پیچھے ایسا کیف تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں جناب خزامہ والد ہیں. بدر والے دن باپ کہتا میں نے جانا ہے، بیٹا کہتا میں نے جانا ہے. کہاں؟ نران کا گان سیر کرنے کے لیے. یہ جو آپ نے رکھے ہوئے نا ششمائی چکر جس میں لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں، میں نے ادھر جانا ہے میں نے ادھر جانا ہے، یہ تربیت تھی میرے نبی پاک کی، یہ ذوق تھا رسول کریم کا دیا ہوا. باپ کہتا میں نے جانا ہے، بیٹا کہتا میں نے جانا ہے، ادھر آؤ میدان کربلا میں. تپتا ہوا بخار امام زین العابدین کو، بظاہر کھڑے ہوں تو ٹانگیں کپ کپائیں، لیکن اپنے آپ بات کو سمجھیں. بظاہر نکاہت ہے لیکن اندر جو لذت آشنائی ہے. اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ کوئی عجیب قسم کی لذت ہے، عجیب کہ بندہ طلب کرتا ہے باقاعدہ کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے. حضرت سعد اپنے والد سے کہنے لگے ابا جی میں آپ کے حکم کا پابند ہوں، پر اگر شہادت کا مسئلہ نہ ہوتا، جنت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں نافرمانی نہ کرتا. میں نے کو نہیں آپ کو جانے دینا، باری میری ہے. تو پھر رزلٹ آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ چلو قرآن اندازی نہ کر لیں. تو قرآن اندازی کی گئی، قرآن پتر کے نام نکل آیا بیٹے کے. لیکن مزے کی بات یہ کہ ایک جنگ میں بیٹے گئے، اگلی میں والد چلے گئے. پچھلی لڑائی میں جنگ میں جہاد میں صاحبزادے شہید ہوئے تھے تو اس سے اگلی میں والد شہید ہوئے. میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ ہم نے ڈرایا ہے اپنے بچوں کو موت سے. ہم نے ان کو وہ زندگی دی ہے جس میں یہ سہم گئے ہیں. ہم نے آنے والی نسل کو صرف جینے کی لذت سے آگاہ کیا ہے، حالانکہ مر جانے کی بھی لذت ہے، حالانکہ موت بھی مومن کے لیے تحفہ ہے، حالانکہ اگر
विसाल का शौक हो, तो मौत एक पुल है, उसके पार जाएं तो यार से मुलाकात होती है। हमने अपने बच्चों को कमजोर कर दिया। मुझसे नाराज ना होना, वो मां क्या इनकलाब अपने बच्चे के दिल में भर रही है जो उसे कहती है बेटा सो जा, बिल्ली आ गई है। जिस बच्चे को आपने बचपन से बिल्ली से डराया है और काकरोच से डराया है, वो कल को शेर बनेगा, मैदान में निकलेगा। सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक के, करो तो सही इरादा। सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक के, कहानी सुन के हैदर की दिलों से डर निकलते हैं। हम अपनी भी तो दास्तानें सुनाते हैं ना, तो मशवरा दिया शायर ने, वो कहता है सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक के, इसलिए कि कहानी सुन के हैदर की दिलों से डर निकलते हैं। इनको ताकतवर आसाब दो, मजबूत आसाब दो, तगड़ी बात दो। और ये एक लज्जत है, ये एक कैफ है। बड़े मुखलिस थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, बड़े मुखलिस थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, बड़े मुखलिस थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। इमाम हुसैन के पास आके कहा हुसैन न जाइएगा, लेकिन इमाम ने फरमाया मैंने जाना ही जाना है। वो मुखलिस भी थे, मशवरा भी साहिब दे रहे थे, लेकिन इमाम को पता था कि मेरा ताल्लुक ही शुहदा के घराने से है, मेरे वालिद अली भी शहीद। तो जो मिजाज शहादत का है, और बड़े भाई हजरत मौला अली के भाई जाफर तैयार भी शहीद, और इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन भी शहीद। तो जब सारे शहीद हैं तो फिर ये एहकाके हक के लिए तो आगे जाना है। फिर जान की परवाह करना या बच्चों को देखना या घर बार के लिए फिक्रमंद होना, ये पैगाम करबला से नहीं आता। करबला से पैगाम ये आता है कि सारी चीजें बाद में, हक का रास्ता पहले, शरीयत की बात पहले, इरादा पहले। औरतें बाज़ औक़ात कमजोर होती हैं और उनकी आंखों के आंसू और उनकी बताई हुई बातें और उनकी तड़प बाज़ औक़ात दूसरों को भी कमजोर करती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि